رب تعالیٰ نے فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم، میرے ابراہیم کو تو یاد کرو، انہ کان صدیقا نبیہ، وہ بڑے سچے نبی تھے، میرے ابراہیم کو یاد کرو۔ اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یاد منانا، نبیوں کی یاد منانا، اللہ کے نیک بندوں کی یاد منانا، اس کا مطلب ہے اس کا حکم اللہ نے خود ارشاد فرمایا۔ وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب ادریس، مختلف انبیاء کا نام لیا اور ان کو یاد کرنے، ان کا تذکرہ کرنے کا حکم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ گویا معلوم ہوا یاد منانا، انبیاء کے نام کی محفل سجانا، ذکر و اذکار کرنا، ان کے اوصاف حمیدہ کی بات کرنا، ان کی سیرت کی بات کرنا، صورت کی بات کرنا، حسن و جمال کی بات کرنا، اللہ کے دین کی جو خدمات انہوں نے سر انجام دیں اس کا تذکرہ کرنا بالکل قرآن کے مطابق ہے، بالکل قرآن پاک اللہ کے پیارے فرمان کے مطابق ہے۔ سو اگر اسی کے ضمن میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کیا جائے، جلوس کیا جائے، ریلی نکالی جائے، یعنی ہم اپنے آقا کی یاد مناتے ہیں، حضور کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے اسلاف نے کوئی نئی بات نہیں گھڑی۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی بدعت ہو گئی ہے، اللہ کرے بدعت کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ اللہ کہتا ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم، میرے ابراہیم کو یاد کرو، تو ہم تو کہتے ہیں کہ جن نبیوں کو نبوت اللہ نے حضور کے صدقے عطا فرمائی، جن رسولوں کو رسالت اللہ نے اپنے پیارے نبی خاتم الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عطا کرے، اگر اللہ قرآن میں فرمائے ان کا تذکرہ کرو تو پھر حضور کا ذکر کرنا بدرجہ اولا ہوا نا، پھر حضور کا تذکرہ کرنا، حضور کی سیرت و صورت، گفتار رفتار، حضور کے اوصاف حمیدہ کی بات کرنا، پھر تو یہ سب سے بلند و بالا ہوا نا، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا خوب لکھا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ جس دور میں تشریف لائے، اس دور میں ایک بندے کو اللہ نے بڑی دولت سے نوازا، بڑی اس کو اللہ نے طاقت دی، بڑا اس کو اللہ نے مال دیا، عہدہ بھی بہت بڑا دیا، بادشاہ وقت جس کا نام نمرود بتایا جاتا ہے، اور دولت کے نشے میں لت پت۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا، لوگوں سے سجدے کرواتا، لوگوں سے کہتا مجھے خدا مانو، اور جو نہ اس کی بات مانتا اس پہ ظلم کرتا، تشدد کرتا۔ اس کے ظلم اور اس کے تشدد سے ڈرتے ہوئے لوگ اسے سجدہ بھی کرتے، اسے الہ بھی مانتے۔ اس نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک ایسی روشنی ہے جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ تیز ہے، اور اس روشنی نے میرے تخت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس نے جھنجھوڑ دیا میرے تخت کو۔ صبح اٹھا، اس کے آس پاس بڑے نجومی رہتے تھے، اس نے نجومیوں کو بلایا اور اپنا خواب سنایا۔ نمرود نے کہا میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ میرا تخت اس روشنی کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگا۔ نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اور جب وہ بچہ آئے گا دنیا میں تو وہ تیرا تخت و تاج پلٹ کے رکھ دے گا، الٹ کے رکھ دے گا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اچھا، چونکہ وہ خدا بنا بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ میں بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر پیدا ہوا تو میں قتل کروا دوں گا۔ سرکاری آرڈر جاری کر دیے گئے۔ اس نے کہا کہ پہلے تو یہ اعلان کر دو کہ خاوند اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لے، اور دوسرا اعلان یہ کروایا کہ اگر کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ ماجدہ، جب آپ کے کانوں تک یہ آواز آئی تو ذرا ماں کا پیار بھی تو دیکھیں نا یار، ماں کا رشتہ زمانے میں اس کا انمول کوئی نہیں ہے، پھر وہ کیا گزری ہوگی، کتنے بچے قتل کروا دیے نمرود نے۔ حضرت خلیل اللہ کی والدہ محترمہ جب حضرت ابراہیم کی ولادت کا وقت آتا ہے تو ایک غار میں تشریف لے گئے، پہاڑ یا غار، کوئی ایسی جگہ آپ نے مختص کی جو بڑی محفوظ جگہ تھی، محفوظ ٹھکانہ تھا، آپ وہاں تشریف لے گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔
یعنی زمانہ جو مرضی کر لے، جتنا مرضی نمرود بچوں کو قتل کروا لے، فرعون بچوں کو قتل کروا لے، جب امر ربی ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم بھی تشریف لاتے ہیں، جناب موسیٰ بھی تشریف لاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ساری کائنات پہ الحمدللہ، ہمارا تو یہ ایمان ہے، یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو کمزور ایمان والے ہیں، جو کمزور ایمان والے، ساری کائنات پہ قبضہ میرے رب کا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ جب چاہے جو چاہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بس وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ماں پریشان تھی، کہیں سرکاری سپاہی سرکاری فوجی نہ آ جائیں، نمرود کے درندے یہاں پہنچ نہ جائیں، لیکن ماں تھی نا، یہ اپنے تئیں غور و فکر میں تھی۔ اوپر عرش والا آواز دے رہا تھا، بی بی تو پریشان نہ ہو، دیکھتی نہیں ابراہیم کی پیشانی پر محمد کا نور چمک رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، میں نے تو اس کی شل میں اپنے پیارے محبوب کا نور رکھا ہے، میں نے اس کی پیشانی میں سونے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا ہوا ہے، یہ دیا بجھ نہیں سکتا، اس چراغ کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ اللہ اکبر، میرے رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت پہ مامور تھے۔ صبح شام والدہ محترمہ وقت نکال کے ادھر آتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی۔ اچھا، پھر وقت آ گیا کہ جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، کچھ لوگوں نے یہاں بنا غلو کیا اور قرآن کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن کی عمر ہے، اور جس گھر میں آنکھ کھلی وہاں آپ کے چچا جس کا نام آزر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام تارخ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں آزر کا نام آیا ہے، اور اب جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں، عربی گرامر میں باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چچا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی، ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست تھے، آزر تھا وہ بت بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا اور بت پرست بھی تھا۔ اب ذرا غور کرے، وہ نبی، وہ لاڈلا نبی، وہ پیارا نبی جس نے بتوں کو توڑنا تھا، توجہ آپ کی توجہ کا طالب ہو، مہربانی کریں، وہ نبی، بڑا ایمان سے بتانا، وہ نبی جس نے بتوں کو توڑنا تھا، وحدہ لا شریک، خدا کی توحید کا علم بلند کرنا تھا، بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اس کا باپ بت پرست ہو؟ بھلا ممکن نہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک نبی پاک علیہ السلام کے حدیث مبارکہ، اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ ابراہیم کے والد تو بت پرست تھے، وہ تو کافر تھے، ابراہیم کے والد تو، اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو پہلے میں نے گرامیٹیکلی آپ کو یہ حوالہ سامنے رکھا کہ چچا کو بھی اور باپ کو بھی اب کے لفظ سے عربی میں بولا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ اب میں حدیث مبارکہ بحوالہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست نہیں تھے، وہ بت شکن تھے، وہ موحد تھے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، وہ بتوں کے پجاری نہیں تھے۔ ابراہیم بن تارخ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے میں پاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ پاک پشتوں، حضور فرماتے جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ سے لے کر حضرت آدم تک سارا شجرہ حضور علیہ السلام نے بیان کر دیا، سارا شجرہ میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا۔ فرمایا سنو، زمانہ جاہلیت میں بھی میرے اجداد میں، میرے ماں باپ میں، دادا پردادا میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا جو کافر تھا، یہ ساری اللہ کو ماننے والے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے۔ فرمایا میں پاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ معلوم ہوا نبی پاک علیہ السلام کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ حضور کی حدیث مبارکہ بتا رہی ہے ابراہیم کے باپ بھی سچے موحد تھے، مسلمان تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، توحید پرست تھے، وہ بت پرست نہیں تھے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے ماں باپ کے متعلق بھی کئیوں کے نظریات بڑے غلط ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی کافر تھے۔ یار پتہ نہیں لوگ کہاں سے دین سیکھتے ہیں۔ اب جس نبی نے زمانے کو ایمان دیا، جس نبی کے صدقے قرآن ملا، رمضان ملا، ایمان ملا، عرش والا ملا، لوگ کہتے ہیں اس نبی کے ماں باپ کافر تھے معاذ اللہ۔ اور جو جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے باپ کے متعلق بھی یہی جھگڑے، ذرا جھگڑوں سے باہر آئیں، متشدد نہ بنے، متعصب نہ بنے۔
اور نبیوں کی شان کو بلند کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے جو ان کی شایان شان ہے، جو ان کی. اچھا اب یہ تعارف تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے رکھا. آئیں آزر پہ بات کرتے ہیں. آزر بت پرست تھا، بناتا تھا، بیچتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ چچا تم کیا کرتے ہو؟ بھلا یہ بھی مورتیاں ہاتھوں سے بنائی مورتیاں بھی خدا ہو سکتی ہیں؟ جن کو مٹی گارے سے بنایا یا جن کو پتھر تراش کے بنایا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ نہیں خدا ہو سکتے، یہ رب نہیں ہے، چھوڑ دو. اچھا کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے زندہ انسانوں کو معبود مانا، اور وہ کون تھے؟ وہ عیسائی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے الہ مانا. اور یہ ایسے لوگ تھے بدبخت جنہوں نے پتھر کی مورتیاں بنائیں اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. یہ مشرکین، یہ کافر، یہ بت پرست. ابراہیم علیہ السلام نے کہا چچا چھوڑ دو، میں تمہیں ایک خدا کا پتہ بتاتا ہوں، ایک خدا کا پتہ بتاتا ہوں. اس نے کہا کہ بھتیجے اس طرح کی بات نہ کرو، ہمارا عرصے سے یہی کاروبار ہے. بلا ذرا ایمان سے بتانا، بھائی بت بنا کے اور کہتے یہ خدا ہے، ان کو خرید لو. خود بت بنا کے اسے خدا کا درجہ دیا اور بازار میں کیا بیچنے جاتے ہیں؟ اپنے پتہ نہیں کتنے سوندے ہو یار، بڑا گل تے سنو نا بھائی بولو تو صحیح نا. کنوں ویچن جاندے سن؟ اچھا بولو ذرا، کنوں ویچن جاندے؟ آج دی پھیری دی گل نہیں کردا. خود بنا کے پتھر کے تراشے صنم اور بت بنا کے انہیں کیا کہتے تھے؟ یہ ہمارے الہ ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں. کسی کو کہتے یہ اولاد دیتا ہے، کسی کو کہتے یہ رزق دیتا ہے، کسی کو کہتے یہ بارش برساتا ہے. مختلف قسم کی ان کی یہ اپنی سوچ، من گھڑت سوچ، اور خود ہی تراش کے خود ساختہ خدا بنا کے بیچنے کے لیے جاتے تھے اور لوگوں کو آوازیں لگا کے کہتے تھے آؤ خدا خرید لو. اب اللہ کرے آپ کو ایمان کی حرارت نصیب ہو. اللہ نے ہمارے اوپر کتنا احسان فرمایا، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا. اس ایمان پہ نا ذرا تھوڑا سا پہرا دیا کرے، اس کے پہرے دار بنے، تاکہ ٹنڈنا بیچیا کرو ایمان. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچپن کی عمر ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک بت لیا، بغل کے نیچے رکھا اور چلے گئے بازار گئے اور جا کر کے نا اس بت کو بغل سے باہر نکالا اور پانی کا کٹورا تھا، پانی کا کٹورا، اس میں ڈبو کے کہتے پانی پی لا، تو پیاسا لگ رہا ہے، پانی پی لا، تو مجھے اتنی شدت کی گرمی ہے، پانی پی لا، تجھے پیاس لگی ہے، پانی پی لا. اب وہ پتھر کی مورتی کیا پیے؟ آپ ڈبو کے نا جب باہر نکالا نا اور پھر لوگوں کو دکھا کے کہتے بھئی ہے کوئی تم میں سے، ہے کوئی جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، نہ یہ الہ ہے نہ یہ معبود ہے، کوئی ہے خریدنے والا؟ لوگ اکٹھے ہو گئے. وہ تو بتوں کے آگے جھکنے والے لوگ تھے، اکٹھے ہو کے کہتے یہ ہمارے الہ کو نا یہ مذاق کر رہا ہے، ٹھٹھا کر رہے ہو، ابراہیم چلے جو. کہا بھئی بات تو دلیل سے ہوتی ہے نا، بات تو دلیل نہ ہو تو پھر لڑائی ہوتی ہے، یا دلیل سے رد کریں یا پھر سامنے والا کیا وہ جھگڑا کرے گا. اب ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی. فرماتے بھئی دیکھو میں نے اس سے کہا یہ میری مان ہی نہیں رہا، اگر مانتا سنتا، چلو ماننے کی بات بعد میں کر لیں، اگر یہ سننے کے قابل ہوتا، میری بات کو سننے کے قابل ہوتا تو جواب دیتا کہ میں تو پانی پینے والا نہیں ہوں، تو کیوں پلا رہا ہے، تو کوئی ہے خریدنے والا. آزر جلدی آیا اور اس نے جناب ابراہیم کو پکڑا اور گھر لے گئے. کہا کیوں کرتے ہو اس طرح، ہمارے خداؤں کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ جناب خلیل اللہ پھر فرماتے کہتے یہ خدا نہیں ہے، خدا یہ نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، خدا تو وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا. کہا یہ خدا نہیں ہے. حضرات پھر کیا ہوا، وقت کے دامن میں گنجائش بڑی تھوڑی ہے، میں شارٹ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دکھ دیکھے، بڑی تکلیف کا سامنا کیا. گھر، اولاد اور اپنی جان یہ سب کو پیاری ہوتی ہے. کون ہے جسے اپنا گھر پیارا نہیں ہے؟ اس گھر کے بنانے میں سال لگا دیتا ہے بندہ، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے. اولاد کو پالنے کے لیے جتنے جتن کرنے پڑتے ہیں اور کس کس کو سلامیاں پیش کرنی پڑتی ہیں اور کس کس کے تانے اور مینے سننے پڑتے ہیں اور کس کس کی ٹھوکریں اور کہاں کہاں جا کے محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے. اس اولاد کی خاطر بیرون ممالک بھی جناب مزدوری پہ جانے کے لیے کتنے لوگ سفر کرتے ہیں. تو یہ وہ منزل ہے کہ اس منزل کے راہی بڑے کٹھن مرحلے دیکھتے ہیں. نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جناب اس اولاد کی خاطر، اپنی جان کی خاطر، اپنے گھر کی خاطر بندہ بڑی مشقت بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اور ان تینوں چیزوں سے محبت بھی بڑی کرتا ہے.
لیکن قربان جائیں جناب خلیل اللہ، تیری عظمت کو سلام، اللہ نے بڑا سخت امتحان لیا جناب ابراہیم کا۔ اگر جان مانگی تو خلیل نے جان بھی دینے کے لیے تیار، اگر گھر مانگا تو ابراہیم گھر لٹانے کے لیے تیار ہے، اور اگر اولاد کی قربانی مانگی تو ابراہیم پتر کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے کہ لوگوں آؤ ہدایت کا راستہ پاؤ، ایک خدا کو مانو، اور طرح طرح سے کئی ایسے مواقع آئے، ابراہیم خلیل اللہ نے لوگوں کو سمجھایا بتایا، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے۔ ایک وقت آیا لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا، یہ بڑی معروف بات ہے، لوگ میلے پہ گئے اور لوگوں نے نا بڑے اچھے اچھے کھانے پکوان تیار کیے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھے۔ جو بت خانہ تھا، بڑے بت کے سامنے بھی تھال، اور جو دوسرے تھے ان کے سامنے بھی تھال پڑے ہوئے تھے۔ جناب خلیل اللہ سمجھ گئے کہ اب یہ موقع ہے کہ میں ان لوگوں کو تھوڑا سا جھنجھوڑوں، تھوڑا سا ان کو سمجھاؤں۔ ابراہیم خلیل اللہ بت خانے تشریف لے گئے، ایک کلاڑا پکڑا اور بتوں کو توڑا، کسی کی گردن کاٹی، کسی کا بازو کاٹا، کسی کا کان، کسی کا ناک، اور جو بڑا بت تھا نا اس کے سامنے کلاڑا رکھ دیا۔ آپ واپس آ گئے۔ لوگ جب میلے سے واپس آئے نا بت خانے، تو انہوں نے دیکھا کہ ساڑھے خدا تے ڈبے پے نے۔ انہوں نے کہا ہمارے خدا کسی کی جناب گردن نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، یہ تو اونٹے منہ گرے پڑے ہیں۔ اب یہ سب کو پتا تھا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ یہ وہی جوان ہے جو بتوں کی پوجا نہیں کرتا، یہ بتوں کو برا کہتا ہے۔ جناب لوگ اکٹھے ہو گئے اور لوگوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہا کہ آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، آپ نے ایسا کیا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے نا کنایتاً گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو، اپنے خدا سے پوچھو نا۔ بھائی ہو سکتا ہے یہ جو کھانا تم نے رکھا ہے یہ کھانے پینے کی وجہ سے لڑائی کر لی ہو ان لوگوں نے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو کھاتے نہیں ہیں۔ تو کہا پھر تھال کیوں رکھے ہیں؟ یہ کھاتے نہیں ہیں، تم عقل سے کام لو، جب یہ نہیں کھاتے تو ان کے سامنے یہ تھال رکھنے کی وجہ۔ اب وہ چپ تھے، جواب کوئی نہیں تھا۔ دوسری بات کہا کلاڑا کس کے پاس تھا؟ انہوں نے کہا وہ بڑے بت کے پاس۔ تو کہا پھر اس نے سب کو قتل کیا ہوگا، کھانے پینے سے یہ جھگڑ پڑے ہوں گے، جھگڑا کھانے۔ انہوں نے کہا نہیں کھاتے۔ کہا پھر اس سے پوچھو جس نے ان کو مارا، جس نے کلاڑا جس کے پاس ہے۔ وہ کہتے خلیل بات کرنے والی کرو۔ ابراہیم یہ تو بولتے نہیں ہیں، یہ بتانے سے بھی قاصر ہیں۔ جناب خلیل نے فرمایا اگر یہ بولتے نہیں ہیں، بتا نہیں سکتے، تمہارے زوم کے مطابق یہ خدا ہیں، انہیں چاہیے تھا اپنا آپ بچا ہی لیتے، انہیں اتنا تو کم از کم چاہیے تھا نا، اپنا آپ تو بچا لیتے۔ انہوں نے کہا خلیل یہ بھی نہیں کر سکے، اے ابراہیم یہ بھی نہیں۔ اب دلیل کے سامنے اگر دلیل لاتے تو کمال ہوتا، لیکن دلیل نہیں تھی۔ اس دلیل کے بعد جو جناب خلیل دے رہے ہیں، فرمایا جا اگر سنو، یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ تمہاری سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا آپ بھی نہیں بچایا اور اونٹے منہ گرے پڑے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ پھر تم ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ سارے لاجواب تھے، سارے لاجواب تھے۔ اب میں نے کہا جب دلیل نہیں ہوتی تو سامنے والا جھگڑے پہ اترتا ہے، تو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے دین کو سمجھے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا چلو جی اب ابراہیم کو اس کی سزا دیں، سزا دیں، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ یہ سزا ملنے لگی، کس پاداش پہ؟ ذرا بتانا ابراہیم کو کس جرم کی پاداش میں آگ کی طرف دھکیلا گیا؟ ذرا سوال تو کرنا۔ ابراہیم کے لیے 30 گز مربع اس کو لگا لیں، اتنی بڑی بڑی دیواریں بنائی گئی اور اعلان کر دیا گیا لکڑیاں اکٹھی کرو۔ کتنے دن لگے، لکڑیاں اکٹھی کی گئی۔ کسی نے کہا نمرود بھائی جلانا ایک بندہ ہے، لکڑیاں اتنی اکٹھی کر رہے ہو، کتنے بندے جلانے ہیں؟ اس نے کہا ایک ہی جلانا ہے۔ تو کہا اتنی لکڑیاں اکٹھی کی گئی، اتنا بڑا یہ سارا انتظام و انصرام؟ تو یہ نمرود بھی مانتا تھا بندہ وہ بڑا تگڑا ہے، جس کو جلانا ہے بندہ بڑا تگڑا ہے، بندہ ابراہیم خیر تیار ہے ہر چیز۔ اب انہوں نے کہا کہ آگ تو جل گئی ہے، اتنی آگ جل رہی تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، اتنی آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ کسی نے کہا اب ابراہیم کو کیسے پھینکیں؟ شیطان نے آ کے مشورہ دیا کہ ایک منجنیق بناؤ، منجنیق بناؤ، اور اس منجنیق میں سے ابراہیم کو رکھ کر اس طرح پھینکنا، جس طرح غلیل نہیں ہوتی، غلیل میں رکھ کر کوئی چیز پھینکی جاتی ہے، کہا اس طرح ابراہیم کو آگ میں پھینک دینا۔ اب منجنیق بھی تیار ہے، آگ بھی جل رہی ہے، حور و غلمان منظر دیکھ رہے ہیں، چیخیں نکل گئی زمین و آسمان کی۔ اب حور و غلمان نے، فرشتوں نے بھی اللہ سے عرض کی یا اللہ وہ سارے تو بتوں کو پوجنے والے، روئے زمین پہ ایک ہی تیرا بندہ ہے، ایک ہی تیرا بندہ ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جس سے تو اپنا خلیل کہتا ہے، یا اللہ اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔
یا اللہ یہ کیا تماشا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، عقل کہتی یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فرشتوں پھر میرے خلیل سے پوچھ لو تو راضی ہے کہ نہیں؟ یا اللہ تیرے یار کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آواز آتی ہے جاؤ میرے فرشتوں، ہوا والا فرشتہ آیا، اے اللہ کے پیارے خلیل جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی شولی لنگنے پیندے نہیں، جے اس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بوپار بھی نہیں۔ یہ عشق تھا حضرت خلیل کا، یہ امتحان تھا اور کڑا امتحان تھا۔ میں کہتا ہوں یار ذرا سوچو تو صحیح، کیوں جلایا جا رہا ہے ابراہیم کو؟ کس جرم کی سزا ہے؟ کیا آپ نے کیا؟ لوگوں کو پیغام حق ہی دیا نا، لوگوں کو حق بات ہی کہی نا، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھایا۔ معلوم ہوا حق بات کہنا آج ہی جرم نہیں بنتا، یہ آج سے پہلے بھی تھا۔ کسی کو سچائی کی دعوت دینا آج اتنا مشکل ہے، یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ ابراہیم کے دور سے ہے، بلکہ آپ سے بھی پہلے کی کہانی ہے۔ ایک حق کا راستہ ہے، ایک باطل کا راستہ ہے، آپ نے پٹری اختیار کرنی ہے، آپ کس راستے کے مسافر ہیں، آپ نے وہ منزل تعین کرنی ہے، آپ کس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ فرشتہ آ کے کہتا ہے حضور حکم کریں ہواؤں کا رخ موڑ دوں، فرماتے مجھے تجھ سے حاجت کوئی نہیں ہے۔ بارش والا فرشتہ بھی آیا، حضور حکم کریں اتنا بارش کا پانی آئے ساری آگ بجھ جائے، فرمایا نہیں مجھے تجھ سے حاجت کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جناب جبریل بھی آ گئے، اے اللہ کے پیارے خلیل، اے ابراہیم میں حاضر ہوں۔ 600 پروں کا مالک جبریل اور ایک پر اتنا بڑا شرق تا غرب سما جائے، کہتا ہے حضور مجھے کوئی حکم دیں۔ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبتے کو بندہ پریشان ہونا تو اسے صرف تسلی دے دیں وہ جوان ہو جائے گا، کوئی ڈوب رہا تھوڑا سا سہارا دے دیں وہ آپ کو پتہ نہیں کتنی دعائیں دے گا۔ کسی کی مجبوری کو، کسی کے دکھ اور تکلیف کو کبھی دور کر کے دیکھیں، وہ جولیاں اٹھا اٹھا کے آپ کو دعائیں دے گا۔ لیکن یہاں عشق کا امتحان تھا، یہاں اللہ کا خلیل ہے، یہاں رب کا نبی ہے، یہاں جد الانبیاء ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جبریل کہتے ہیں حضور مجھے حکم کریں، فرماتے کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے جبریل تجھ سے کوئی حاجت، تو کہا حضور پھر میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، چلے مجھ سے نہیں تو رب کے لیے کوئی پیغام دے دیں۔ اللہ سے محبت کا ناطہ کتنا پکا تھا اور توکل کا رشتہ کتنا مضبوط ہے اللہ کے نبی کا۔ فرمایا جبریل کیا میں جس کی خاطر آگ میں جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ نہیں رہا؟ وہ نہیں جانتا میں کس حال میں ہوں، وہ نہیں جانتا میں کس حال میں ہوں؟ کہا نہیں میں پیغام بھی نہیں بھیجوں گا جب یہ عشق یہاں سے ہو، اور پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ اپنے بندوں کو تنہا چھوڑ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر سے منجنیق چلتی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے بھڑکتی آگ میرے خلیل پہ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، سلامتی والی۔ دو فرشتوں نے پروں پہ جناب کو اٹھایا اور اس آگ میں رکھا۔ جب تشریف لائے تو دیکھتے ہیں گردا گرد پھول کھلے ہوئے ہیں، گردا گرد پھول کھلے ہوئے ہیں۔